बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। 5 अगस्त गुजर गया। 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ ने एक हवा बनाया हुआ था कि 5 अगस्त को हमारे मुर्शिद को 3 साल मुकम्मल होंगे तो हम एक मुल्कगीर एहतजाज और फाइनल कॉल देंगे। 5 अगस्त का जलसा जो पेशावर में हुआ उसको उन्होंने सेमीफाइनल डिक्लेयर किया हुआ था कि हम 5 सेमीफाइनल में यानी 5 अगस्त के जलसे में जो है वो फाइनल कॉल देंगे। अब खबर यह है कि फाइनल कॉल सुहेल अफरीदी की जानिब से दे दी गई और फाइनल कॉल कब है? 27 सितंबर को। अगस्त और सितंबर यानी कि ऑलमोस्ट 2 महीने बनते हैं, नियर अबाउट ऑलमोस्ट तकरीबन इतना टाइम बन रहा है। तो 27 सितंबर को ये फाइनल कॉल दी गई है कि हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। अब यानी कि अपने मुर्शिद को छुड़वाने के लिए, कैदी नंबर 804 को रिहा कराने के लिए इनकी जानिब से 2 माह का वक्त दे दिया गया। अब ये 2 माह का जो वक्त 27 सितंबर की जो फाइनल कॉल है जिस पर बड़ा जोम था, सुहेल अफरीदी कहते थे कि वो खुद ही डिस्प्यूटेड हो गई है, तनाज़े का शिकार हो गई है, मुतनाज़ा हो गई है। और उसको मुतनाज़ा मैंने आपने नहीं बल्कि खुद पीटीआई ने, पीटीआई के वर्कर्स ने, पीटीआई के कारकुनों ने और सबसे बढ़ के बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम ने उसको जो है उस पर सवालिया निशान उठा दिया। उसने कहा ये लोग अगर मुखलिस होते खान के लिए तो इतने 2 माह का इंतजार क्यों कराते, 2 माह की कॉल इन्होंने क्यों दी है। उन्होंने कहा मैं तो इससे मतलब इस 2 माह 27 सितंबर का जो कॉल है, उन्होंने कहा मैं तो इसको नहीं मानती। ये अगर मुखलिस होते खान के साथ तो 2-4 दिन की बात करते, ये तो 2 माह की बात कर रहे हैं। तो यूं सबसे अहम डेवलपमेंट, सबसे अहम चीज़ यही है कि 27 सितंबर की जो सुहेल अफरीदी की कॉल है वो तो मुस्तरद हो गई, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि अलीमा खानम ने भी इनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। और ये कहना बज़ाहिर उनका नज़र यही आ रहा है कि जिस तरीके से उनकी स्टेटमेंट सामने आई है कि ये अपने इमरान खान के साथ मुखलिस ही नहीं है। और ये वही बातें हैं जो आम लोग कर रहे थे कि इमरान खान जेल में पड़ा हुआ है तो इनकी वजह से पड़ा हुआ है, ये उसके साथ मुखलिस नहीं है। तो सुहेल अफरीदी साहब की ये कॉल तो गई गई, ठीक। और 27 सितंबर को भी चलो देख लेते हैं, हनूज दिली दूरस देख लेते हैं 27 सितंबर को क्या होता है, ये फाइनल कॉल कैसे सर अंजाम अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगी। क्योंकि इन्होंने इस्लामाबाद का रुख करने की बात की है तो इस्लामाबाद की जानिब कई दफ़ा मुतअद्दिद मरतबा इनके मार्चेज हुए, इनके लॉन्ग मार्च हुए, इनके क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन कोई रिजल्ट जो है वो ये हासिल नहीं कर सके। तो अभी आज जो है वो सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग, बढ़ के दिलचस्प मरहले में दाखिल है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ कि पाकिस्तान भर के अंदर इन्होंने रैलियां एहतजाज करने थे, इनको हर जगह पे इजाज़त थी, कहीं पे रोक नहीं थी, लेकिन पूरे पाकिस्तान में ये कोई अपना बड़ा शो जो है वो नहीं कर सके। जो शो किया वो भी नाकाम हुआ, पेशावर वाला वो भी फेल हुआ। तो ये सबसे अहम डेवलपमेंट है। लेकिन इसके साथ साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और इसी मामले से जुड़ा हुआ एक और चीज़ भी है कि इन्होंने कैद तन्हाई की दरख्वास्त दायर की हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और मुद्दा इनका ये था कि जी हमारे बानी को जो है वो कैद तन्हाई में रखा हुआ है, उससे 9 माह से कैद तन्हाई में है, मुलाकात नहीं करने दी जाती, ये नहीं करने दिया जाता, वो नहीं करने दिया जाता। इस हवाले से पहले तो अडयाला जेल की जो सुप्रीडेंट है उनका एक रिपोर्ट आया, उन हाई कोर्ट में सबमिट हुआ। उस रिपोर्ट में उन्होंने कैद तन्हाई को जो है वो गलत करार दे दिया। उन्होंने कहा ये झूठ है, ये इफ्तरा है, कोई कैद तन्हाई नहीं है। इवन के उन्होंने कहा कि उनको सेल दिए हुए हैं, उनको मुशक्ति दिए गए हैं, उनको मर्जी का खाना दिया जाता है, उनको तमाम सहूलियात भी मुयस्सर है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे अहम डेवलपमेंट है, सबसे अहम चीज़ है वो सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि उन्होंने कहा कि इनको इनकी वाइफ, इनकी अहलिया से भी मुलाकात कराई जाती है। हर मंगल के रोज़ मुलाकात होती है और हर 15 दिन के बाद उनकी खसूसी मुलाकात भी की जाती है। हक़ ज़ौजियत बेसिकली है। और आज पीटीआई ने यह भी कहा कि जी क्यों ना ऐसा हो कि मियाँ बीवी को इकट्ठे रखा जाए, उनको खाना इकट्ठे खाने दिया जाए,
ان کو اپنے جو ازدواجی حقوق ہیں وہ فلفل کرنے دیے جائیں. تو یہ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ ایک نریٹو بنانے کی کوشش کی سلیمان صفدر کی جانب سے, جو بانی پی ٹی آئی کے وکیل ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی, اقوام متحدہ ہے, ہاؤس آف لارڈ ہے, ہاؤس آف کامن ہے, ان کا بیانیہ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. تو اس پر جج صاحب نے, خادم سومرو صاحب نے ان سے استفسار کیا کہ یہ بیانیہ کیسے انہوں نے بنایا, یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں ان کی یہ رپورٹس ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ان کے ذرائع کیا ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ سلیمان صفدر نے کہا کہ ان کے ذرائع جو ہیں وہ معتبر ذرائع ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ قید تنہائی کا بیانیہ اڈیالہ جیل سے پی ٹی آئی نے گھڑا, اس کی فیملی نے گھڑا, اور آپ کو پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے, ہر منگل کو ملاقات ہوتی ہے بشرا کی, عمران خان کی, سب کچھ ہے, اور کوئی قید تنہائی نہیں ہے. مشقتی ملے ہوئے ہیں, پہلے جیسے انہوں نے ایک ڈھنڈورا پیٹا تھا جی, وہ چکی والی سیل میں ہے, چکی پیستے ہیں یا چکی چلاتے ہیں, اور بقول علیمہ خانم کے ان کے پاس ایک ہی شرٹ ہے, ایک ہی وہ ہے, وہی دھوتے ہیں, وہی پہنتے ہیں. تو یہ وہ بیانیے ہیں کہ وہ ذہنی ٹارچر کا شکار ہے, ان کی طبیعت یہ ہے, ان کا فلاں یہ ہے. یہ پورا ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے, اور پھر یہ بیانیہ بنایا گیا جی وہ قید تنہائی میں ہے. قاسم سلیمان کو ادھر سے ایکٹیویٹ کیا گیا, انہوں نے مختلف ٹی وی چینلز پہ انٹرویو دیے. یعنی کہ جھوٹ اور افطرا پی ٹی آئی نے اتنا پھیلایا, اور پھر اسی کی بنیاد کے اوپر ہاؤس آف کامن ان میں لابنگ کر کے تو کچھ نہ کچھ کرا دیا, اسٹیٹمنٹ دلوا دی. پھر انہی اسٹیٹمنٹ کو, یعنی کہ اب پی ٹی آئی یہ کہہ رہی تھی, آج کورٹ کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ یہ قید تنہائی والے جھوٹ کو, اس افطرا کو, اس پراپیگنڈے کو جو ہے وہ عدالت سچ مان لے. ایسے تو نہیں ہوتا نا. تو بہرحال اس میں جو ہے اب عدالت نے دیکھنا ہے, حقائق آپ کے سامنے ہے, نہ کوئی ان کی قید تنہائی ہے. ان کے حقوق ازدواجی حقوق کا بھی ان کو اپرچونٹی ملی ہوئی ہے, میاں بیوی کی ملاقات بھی ہو رہی ہے, وکلا کی بھی ملاقات ہوتی ہے, خود سلیمان صفدر کی ملاقات ہوئی, اور سلیمان صفدر کی وہ جو فرینڈ آف دی کورٹ ملاقات تھی وہ خود اب ان کے گلے پڑ رہی ہے. یہ جو بھی بیانیہ بناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو خود مل کے آئے تھے نا, ان سے پوچھ لیں, اس ٹائم تو قید تنہائی نہیں تھی. تو انہوں نے کہا جی وہ تو میں فروری میں ملا تھا. انہوں نے کہا بات تو یہ ہے, تو فروری سے بھی پہلے قید تنہائی کا بیانیہ بنا رہے تھے. تو یوں جو ہے یہ قید تنہائی سے متعلق معاملہ جو ہے وہ اب ایک ہفتے بعد شاید اس پہ بھی کوئی آرڈر آ جائے. انہوں نے کہا اگر آپ کی کوئی ریٹر آرگیومنٹ ہے وہ سبمٹ کرا دے. باقی وجہ جو حکومتی سائڈ ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جھوٹ ہے, افطرا ہے, یہ سب ایک بیانیہ بنایا گیا ہے, حقائق اس کے برعکس ہیں. سیکیورٹی پرپز ہے خان صاحب کے لیے, اس وجہ سے تھوڑی بہت ریسٹرکشن ضرور ہیں, لیکن ان کو تمام سہولیات ہیں, ان کو میاں بیوی سے ملنے کی سہولت ہے, سب کچھ ہے. تو یہ جو ایک بیانیہ ہے یہ, تو اب یہ چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں کہ اب یہ جی ایک سائڈ پہ کہتے ہیں جو اس کی آنکھ کا مسئلہ ہے, دوسری سائڈ پہ کہتے ہیں ان کو کتابیں نہیں ملتی. تو سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ 500 بکس تو ان کے اپنے سیل میں موجود ہیں, ان کو تمام سہولیات ملی ہوئی ہیں, اور ویسے بات یہ ہے کہ جب آنکھ خراب ہو تو بک کیسے پڑھی جا سکتی ہے. تو ان کے سارے بیانیے جو جھوٹ ہے, جو افطرا ہے, دیکھیں جھوٹ کی کوئی جھوٹ پھیلتا تیزی سے ہے, لیکن جھوٹ کی عمر نہیں ہوتی. آخرکار سچ پریویل کرتا ہے, حقیقت سامنے آتی ہے, اور حقیقت جو ہے اس کو پھر کوئی جھٹلا نہیں سکتا. تو خان صاحب کی نہ ہی صحت کا ایشو ہے, نہ ہی ان کی قید تنہائی ہے, وہ جو ہے ان کو تمام سہولیات بھی ملی ہوئی ہیں, لیکن سیدھی سی بات ہے اس کی بس ہو گئی ہے, وہ اسی پہ ہے کہ جی جیل سے باہر نکالو. تو اسی وجہ سے یہ مختلف ہیلے, حربے, بہانے جو ہیں ان کی جانب سے بلائے جا رہے ہیں, اور دوسری سائڈ پہ جو ایک پولیٹیکل پریشر ان کی جانب سے بننا تھا اس کو باہر نکلوانے کے لیے وہ بھی دم توڑ گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم خبر بھی ہے کہ جمعیت علماء اسلام فے اور پی ٹی آئی کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ ہو رہی تھی کہ مل کر ہم نے جو ہے اپوزیشن کی تحریک چلانی ہے, اس سے متعلق جمعیت علماء اسلام کا فے کا بھی ایک موقف ذرائع سے سامنے آیا, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ سنسیئر نہیں ہے. ان کے 2 ادوار ہمارے ہوئے ملاقاتوں کے, کہ ہم میٹنگز ہوئی کہ کس طریقے سے ہم جوائنٹلی مل کر جو ہے وہ تحریک کو چلا سکتے ہیں. تو اس میں انہوں نے کہا کہ قیدی نمبر 804 یا بانی پی ٹی آئی کو عمران خان کو جیل سے چھڑانے والا, اس پہ تو ہم نے ریجیکٹ کر دیا کہ اس میں ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اور باقی انہوں نے کہا کہ لیکن یہ ہم سے بات تو کرتے ہیں, لیکن اس معاملے کو فیز کو آگے بڑھاتے نہیں ہیں. تو حتمی طور پہ جو ہے وہ یہ بھی اس معاملے پہ سنجیدہ نہیں ہے, یعنی کہ جے یو آئی فے نے بھی ان کی غیر سنجیدگی جو ہے اس کو
پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اور اس کو پبلکلی اب اس کا اظہار بھی کر دیا ہے کہ یہ خود جو ہے وہ سنسیئر نہیں ہے، تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کہیں پہ بھی کسی بھی طریقے سے پی ٹی آئی جو ہے وہ سنسیئر نہیں ہے، نہ ہی اپنے لیڈر کے لیے اور نہ ہی اس کے قانونی معاملات کے لیے، اور نہ ہی باقی جھوٹ اور افطرا سے یوتھیوں کو باقیوں کو پاگل تو بنایا جا سکتا ہے، حقیقت بدلی نہیں جا سکتی۔ تو آپ اس معاملے پہ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ ملتے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔